امریکہ کے ایران پر ایک بار پھر طاقتور حملے، امریکی جنگی طیاروں کی ایران کے مختلف شہروں پر شدید بمباری، تہران، مینا، بندر عباس، جزیرہ سرک اور جزیرہ کش زوردار دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہ گرگان، کشم اور ہنگام جزائر پر بھی بم گرا دیے۔ حملوں کے دوران ایران پر 49 ٹوماہوک میزائل برسائے گئے۔ امریکی بمباری سے گرگان میں سے 2 ایرانی شہری زخمی بھی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے متعدد شہروں پر اپنے دفاع میں حملے کیے۔ امریکی فوج نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملے کرنے میں اسرائیل شامل نہیں تھا۔ فضائی آپریشن صدر ٹرمپ کی ہدایت اور منظوری کے بعد کیا گیا۔ ایران کے بھی امریکی حملوں کے خلاف سخت جوابی وار۔ آبنائے ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان شدید جھڑپیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ خلیج کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی F-16 جنگی طیارے پر میزائل داغ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ ایران پر بمباری عارضی طور پر روک دی جائے گی، امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو ٹیلی فونک انٹرویو نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کی جانب سے حملے روکنے کی اپیل کی گئی۔ اعلیٰ ایرانی حکام نے فون کر کے تازہ حملے روکنے کی باقاعدہ درخواست کی۔ صدر ٹرمپ نے نئے حملوں کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ کہا اگر فریقین کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط نہ ہوئے تو کل رات سے ایران پر دوبارہ بمباری شروع کر دی جائے گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے زیادہ وائلیٹ ہونے والا سیز فائر ہے۔ ایران نے معاہدے کے لیے بہت دیر کر دی، اب قیمت چکانا پڑے گی۔ ہم ڈیل کے قریب ہیں مگر ایران معاملے کو ٹال رہا ہے۔ ایران پر تازہ حملوں سے قبل امریکی وزیر جنگ نے ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ فلوریڈا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران پر طاقتور حملے سفارتی پوزیشن کو مضبوط بنائیں گے، تہران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا ایران کے زیادہ تر میزائل ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ تجارتی گزرگاہ سے 100 ملین بیرل تیل گزر چکا۔ اس سے قبل امریکی صدر کی زیر صدارت سچویشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے بڑی فوجی آپریشن پر غور کیا۔ امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ اور CIA ڈائریکٹر سمیت اعلیٰ حکام شریک۔ امریکی فضائیہ نے خلیج عمان میں بھارتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنا ڈالا۔ حملے سے بھارتی آئل ٹینکر ناکارہ ہو گیا۔ سینڈ کام کے مطابق اب تک ناکہ بندی کے دوران 8 بحری جہازوں کو ناکارہ بنا چکے۔ ٹینکر پر حملے سے 3 بھارتی شہری لاپتہ۔ بھارت نے دلی میں امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کر لیا۔ امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو خلیج عمان میں ٹینکر پر حملے پر طلب کیا گیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ تمام سفارتی کوششیں معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری کی معطلی جنگ بندی کی مسلسل امریکی خلاف ورزیوں کے باعث ہوئی۔ امریکی رویہ متضاد پیغامات اور پوزیشن میں بار بار تبدیلی سفارتی عمل کے لیے نقصان دہ ہے۔ طاقت کا غیر قانونی استعمال سفارتکاری کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے امریکی کارروائیوں کا رد عمل تھا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کی دھمکیوں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم دھمکیوں کا مناسب جواب دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جارحیت ہوئی تو پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ بمباری کے ذریعے کسی بھی قوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران ایسا ملک نہیں جو سرنڈر کر دے۔ غزہ چھوٹا ہونے کے باوجود 3 سال بعد بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں ہوا۔ نہ جنگ نہ امن جیسی صورتحال سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے کمانڈروں کو قتل کرنا ناقابل قبول ہے۔ دفاعی بجٹ سیاسی نہیں بلکہ آئینی، قانونی اور ادارہ جاتی مسئلہ ہے۔ دفاعی ضروریات پوری کرنا وفاقی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر منتقل نہ کرے۔ چیئرمین PTI برسٹر گوہر نے کہا وفاقی حکومت 4 سال میں FBR اصلاحات لانے میں ناکام رہی۔ روپے کی قدر میں کمی اور معاشی بد انتظامی وفاقی حکومت کی ناکامی ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا سیاسی معاملات پر وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد مثبت پیش رفت عوام کے سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 180 دن کے اندر NFC پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عالمی جوہری نگران ادارے نے ایران کے خلاف امریکی قرارداد منظور کر لی۔ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں قرارداد کے حق میں 21 ووٹ، مخالفت میں 3 ووٹ پڑے۔ 10 رکن ممالک غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں ایران سے افزودہ یورینیم سٹاک حاضر کرنے اور IAEA کو مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کو ضروری قرار دیا گیا۔ ایران پر جوہری مواد کی مکمل وضاحت اور شفافیت کی شرط پر زور۔ ایران نے قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے منظوری کو سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ قطری مذاکرات کاروں کا وفد ایران پہنچ گیا۔ دورے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک اور سعودی ہم منصب سے رابطے کیے۔ وزیر خارجہ سے بات چیت میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو بین الاقوامی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو ہمارا خطہ چھوڑ دے۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی اہداف کو میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی F-35 ہینگرز کو خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے الرزق پر 4 اہداف پر حملے کیے۔ کویت میں علی السالم فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے کارروائی کی۔ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے کہ امریکی حملوں سے سیرک میں مواصلاتی ٹاور کو نقصان پہنچا۔ پانی کے 2 ذخائر بھی تباہ ہو گئے۔ امریکی حملوں کے بعد ضلع بیمانی اور کوہستک شہر میں پانی کی سپلائی منقطع، ہزاروں افراد پانی سے محروم۔ اپاجی ہیلی کاپٹر کی تباہی پر امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی فوج کے سیرہ، کشم، جاسک اور آبیہ ہرمز کے دیگر ساحلی علاقوں پر حملے۔ ایرانی بندرگاہ بندر عباس، کوہستک، کوہ مبارک اور میناب کو نشانہ بنایا۔ صوبہ ہرمزگان کے مشرقی علاقے بھی امریکی حملوں سے لرز اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبیہ ہرمز کے قریب ایران کے فضائی دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا۔ ایرانی گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور نگرانی کرنے والے ریڈار تباہ کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 20 ایرانی اہداف پر حملوں کے بعد کارروائی ختم کرنے کا اعلان۔